IMF کی فرمائشوں پر عوام کو بجلی کے بڑے جھٹکے، برآمدی شعبے اور کسانوں کے لیے 65 ارب روپے کی سبسڈی ختم۔ برآمدی سیکٹر کو بجلی 12 روپے اور کسانوں کے لیے بجلی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ گھریلو اور کمرشل صارفین پر 3 روپے 40 پیسے فی یونٹ سرچارج بھی عائد۔ نیپرا نے 14 روپے 24 پیسے فی یونٹ اضافی وصولیوں کی اجازت دے دی۔ کراچی کے لیے جنوری کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 1 روپے 73 پیسے مہنگی ہو گئی۔ PTI کارکن علی بلال کے قتل کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ بلال کو اسپتال چھوڑ کر جانے والے 2 مشتبہ افراد زیر حراست۔ پولیس نے جیل روڈ پر قائم سیکیورٹی کمپنی کے دفتر سے خون آلود گاڑی بھی برآمد کر لی۔ ملزمان کالی گاڑی میں بلال کو 6:52 پر اسپتال چھوڑ کر فرار ہوئے۔ CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ عمران خان کا 8 مارچ ہنگامے پر نگراں وزیر اعلیٰ اور IG پنجاب کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ خود کو گرفتار کر کے بلوچستان لے جانے کی کوششوں کا الزام لگا دیا۔ زمان پارک کے باہر کھلاڑیوں نے کیمپ لگا لیے۔ عمران خان باہر نکل کر ریلیاں اور جلسے بھی کریں گے، شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے انتخابات سے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاناما کیس کے فیصلے پر ایک بار پھر اعتراض۔ پہلا لیڈر دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین کو رکھا ہوا ہے، عمران خان پر طنز کے نشتر برسا دیے۔ حساس ستاروں کا عام انتخابات کے دوران سیکیورٹی خدشات کا اظہار۔ الیکشن کمیشن نے 3 لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار مانگ لیے۔ آئندہ ہفتے وزارت دفاع اور ملٹری آپریشنز سے بریفنگ کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان کی صحافیوں سے گفتگو۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے ضلع انتظامیہ کے افسران کو ریٹرننگ افسران کی ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ۔ عمران خان کے لیے عدالتی ریلیف۔ کوئٹہ کی عدالت نے اشتعال انگیز تقریر کیس میں چیئرمین PTI کے وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیے۔ IG SHO اور درخواست گزار کو نوٹس جاری۔ سابق وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے لیے بلوچستان پولیس کی ٹیم آج ہی لاہور پہنچی تھی۔ سپریم کورٹ میں صدر مملکت کی نااہلی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 16 مارچ کو سماعت کرے گا۔ درخواست گزار نے اکتوبر 2020 میں لاہور ہائی کورٹ سے پٹیشن خارج ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان مذہب کی وجہ سے فاشسٹ پالیسیوں کا نشانہ حجاب جیسے معاملات کو سیاست میں لا کر ہدف بنایا جانے لگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا اسلاموفوبیا کے حوالے سے کانفرنس میں خطاب۔ اسلاموفوبیا موجودہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا۔ اسلام ترقی پسند مذہب ہے، مسلم دنیا کو خواتین حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ کانفرنس کے بعد نیوز بریفنگ۔ دیر مار 4:30 ملتان سلطانز کا بیڑا پار۔ پہلے روسوں نے PSL کی تیز ترین سنچری بنا کر پشاور زلمی کا پہاڑ جیسا ہدف ریزہ کر دیا۔ 51 گیندوں پر 121 رنز کی اننگز کھیل ڈالی۔ کیرون پولارڈ کے بھی 25 گیندوں پر 52 رنز، 243 رنز کا ہدف 5 گیندیں پہلے ہی عبور۔ شاندار فتح کے ساتھ ملتان سلطانز پلے آف مرحلے میں پہنچ گئے۔ طوفانی میچ میں ملتان سلطانز کے کیرون پولارڈ کا شاندار کیچ، باؤنڈری پار سے گیند ہوا میں اچھالی، واپس آ کر کیچ پکڑ لیا۔ زلمی کے ٹام کارنر کا یقینی چھکا بچا لیا۔ حج درخواستیں 16 سے 31 مارچ تک طلب۔ قراردادی اپریل میں ہوگی۔ اس سال 1,79,210 پاکستانی حج ادا کر سکیں گے۔ 11,75,000 روپے جمع کرانا ہوں گے۔ 50% سرکاری اسکیم اور 50% پرائیویٹ کوٹا مختص۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت جانے والوں کو $4,325 یا مسافی ریال جمع کرانا ہوں گے۔ ایک طرف کفایت شعاری مہم، دوسری طرف پرتکلف دعوت۔ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کا ڈومینیوز کی نشاندہی پر ایکشن۔ ہیئت ہلال کمیٹی اجلاس کے لیے اشاریے کا ٹینڈر منسوخ کر دیا۔ 200 مہمانوں کو مرغ دم پخت، بکرے کا پلاؤ، روسی سلاد، حلوہ اور مشروبات اب نہیں ملیں گے۔ لاہور میں نشے کی لت نے انجینئر کو قاتل بنا دیا۔ آن لائن ٹیکسی کے ڈرائیور کو قتل کر کے گاڑی سوات لے جا کر بیچنے کی کوشش۔ ملزم میت کو گاڑی میں ہی شہر بھر میں گھماتا رہا۔ پولیس نے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ بارکھان میں خاتون سمیت 3 افراد کے قتل کے کیس میں بلوچستان کے وزیر مواصلات سردار عبدالرحمان کے احترام کی درخواست ضمانت منظور۔ سیشن کورٹ کا 5-5 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ ملک میں ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں 1.37% اضافہ، مجموعی شرح 42.27% تک جا پہنچی۔ چینی، کوکنگ آئل، دودھ، چائے کی پتی، چاول اور آٹے سمیت 29 ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ دالیں، انڈے اور LPG سستی ہوئی، ادارہ شماریات کی رپورٹ۔ کراچی میں ICI پل پر ٹریلر نے کئی گاڑیوں کو رون دیا۔ ایک مسافر کوچ الٹ گئی، ایک گاڑی تباہ، موٹر سائیکل بھی ٹریلر کے ٹائروں تلے پھنس گئی۔ حادثے میں 5 افراد زخمی، ذمہ دار ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ ٹیک آف کرتے ہی طیارے میں فنی خرابی آئی۔ ترجمان سول ایوییشن نے پرندہ ٹکرانے کا امکان مسترد کر دیا۔
کراچی کے علاقے فیڈرل وی ایریا میں ہیئر ڈریسر نے سیلون لوٹنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بہادر حجام نے ڈاکو کو دبوچا، مشتعل مکینوں نے درگت بنا ڈالی۔ نیو کراچی اور بلوچ کالونی میں ڈاکو نے شہریوں کو لوٹنے میں کامیاب، وارداتوں کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ چین کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب سفارتی تعلقات بحال کرنے پر متفق ہو گئے، ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے 2 ماہ میں کھولنے کا فیصلہ۔ امریکہ، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکی سمیت کئی ممالک کا خیر مقدم۔ رمضان کی آمد سے پہلے متحدہ عرب امارات کی سپر مارکیٹوں میں کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء 75% سستی، 10,000 سے زائد اشیاء پر رعایت دی جائے گی۔ گھریلو سامان کے علاوہ الیکٹرانک آلات اور فرنیچر بھی شامل۔ ترکی اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی مہم، شہزادی کیٹ مڈلٹن کی پاکستانی دوپٹے میں مسلم سنڈ لندن آمد۔ کیٹ مڈلٹن نے دورہ پاکستان میں بھی اسی برانڈ کا لباس پہنا تھا، سوشل میڈیا پر تبصرے۔ لاہور میں رستم پنجاب دنگل گجراوالا کے عدنان پہلوان نے جیت لیا، فائنل میں مظفر گڑھ کے شاہد پہلوان کو 7 منٹ میں چت کر دیا۔ دنگل کے بعد رستم پاکستان انعام بٹ نے انعامات تقسیم کیے۔ یوروپا لیگ فٹ بال میں مانچسٹر یونائیٹڈ نے ریال بیٹس کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ فاتح ٹیم کے ریش فورڈ، اینٹونی فرنانڈیز اور ویہورٹس نے گول اسکور کیے۔ کوئی حسین و جمیل بلی لایا، کوئی ناز نخروں سے پالا گیا کتا، تو کسی نے ہاتھوں پر بٹھایا پرندہ۔ پشاور کی زرعی یونیورسٹی میں سج گیا انمول جانوروں کا میلہ، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد شو دیکھنے پہنچ گئی، جانوروں سے محبت کا اظہار۔ اور ہولی کے تہوار پر خوشیوں کی بہار، کراچی کے سوامی نارائن مندر میں ہندو برادری نے ایک دوسرے کو رنگوں میں نہلا دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی وہاب بھی اقلیتی برادری میں خوشیاں بانٹنے پہنچ گئے۔